ماہ رمضان ماہ غفران ہے۔ اسی موضوع پر انشاءاللہ تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے۔ پہلے موضوع کو سمجھ لیتے ہیں کہ موضوع ہے کیا۔ ماہ رمضان یعنی رمضان کا مہینہ، ماہ غفران ہے یعنی بخشش کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے۔ دوسرے الفاظ میں اور آسان الفاظ میں آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش، اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کا بڑا ہی شاندار، بڑا ہی بہترین مہینہ ہے۔ قرآن کریم کی دو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، ایک آیت سورہ آل عمران سے اور دوسری آیت سورہ طٰہٰ سے۔ دونوں آیتوں کے تعلق سے ایک نقطہ اور رب کائنات کے تعلق سے ایک بات پتہ کر کے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سورہ آل عمران کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر، اپنے حبیب کو خطاب کر رہا ہے کہ اے نبی، آسمان و زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں، زمین میں جتنی چیزیں ہیں، آسمان میں جتنی مخلوقات ہیں، جتنی چیزیں ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ وہی خالق کائنات ہے، وہی مالک ارض و سما ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جسے چاہتا ہے مغفرت عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ عذاب سے دوچار کرتا ہے۔ کسی انسان کو دراصل من جانب اللہ مغفرت کی توفیق مل جانا، مغفرت کرنے کی توفیق ملنا دراصل اس کی زندگی کے اندر چین و سکون کا باعث ہوتا ہے، اور جس سے اللہ تعالیٰ مغفرت کی توفیق چھین لے، استغفار کرنے کی توفیق چھین لے، دراصل ایسے انسان کی زندگی کے اندر سکون آنے والا نہیں ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ آیت کریمہ کے ٹکڑے میں لکھتے ہیں هو المتصرف، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے دنیا جہان کے اندر جس کے تصرفات چل رہے ہیں، وہی ہے جو جسے چاہتا ہے مغفرت کا موقع دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے عذاب سے دوچار کرتا ہے۔ واللہ غفور رحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ غفور ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے۔ اور اسی انداز میں سورہ طٰہٰ کے اندر کہا گیا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اللہ نے فرمایا کہ لوگوں میں غفار ہوں اس انسان کے لیے جو توبہ کرنے والا ہو، جو گناہوں کی زندگی چھوڑنے والا ہو، وَآمَنَ اور وہ ایمان لائے، وَعَمِلَ صَالِحًا اور ایمان کے ساتھ ساتھ وہ عمل صالح بھی کرے۔ ایسا انسان جو اللہ سے معافی مانگنے والا، اللہ سے توبہ کرنے والا، اور وہ ایمان والا ہو، عمل صالح کرنے والا ہو، اللہ فرما رہا ہے کہ ایسے انسان کے لیے میں غفار ہوں، میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہوں، میں بہت زیادہ معاف کرنے والا، بخشنے والا ہوں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا ثم اهْتَدَىٰ، اللہ سے توبہ کر رہے ہو، ایمان والے ہو، عمل صالح کرنے والے ہو، ثم اهْتَدَىٰ، پھر وہ انسان اسی رستے کا راہی ہو جائے۔ انسان نے توبہ کیا، ایمان والا ہے، عمل صالح کرنے والا ہے، ایسا انسان ہدایت یافتہ ضرور ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان مسلسل پوری زندگی اسی راہ پر چلنے والا ہو، ایمان کی زندگی پر، عمل صالح کی زندگی پر۔ دونوں آیتوں کا ترجمہ آپ نے سن لیا۔ دونوں آیتوں کے اندر اگر آپ غور کریں گے تو ایک بڑی بہترین چیز آپ کو نظر آئے گی۔ وہ چیز یہ ہے کہ سورہ آل عمران کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت کا ذکر آپ کو ملے گا، اور سورہ طٰہٰ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ کی کون سی صفت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور ہے، اللہ کی صفت غفور کا ذکر ہے، اور سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس صفت کا تذکرہ ہے وہ صفت ہے غفار۔ غفور اور غفار کا معنی سیم ہے، بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ مغفرت عطا کرنے والا۔ غفور بھی مبالغے کا صیغہ ہے، غفار بھی مبالغے کا صیغہ، یعنی حد سے زیادہ، بہت زیادہ مغفرت عطا کرنے والا ہے۔ اور ہمارا رب کتنا زیادہ مغفرت عطا کرنے والا ہے، اس کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں جامع ترمذی کی ایک حدیث آپ دیکھیے،
جامع ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اور یہ اصول آپ ہمیشہ یاد رکھیے، جب بھی منبر رسول سے جب بھی حدیث بیان کرتے ہوئے یہ بات کہی جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ سے حدیث روایت کرے، حدیث بیان کرے، تو حدیث قدسی کہلاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ کہتا ہے یہ بنا آدم، اے آدم کے بیٹے، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ آسمان کی چوٹیوں تک پہنچ جائے، ہمارا رب غفور ہے، ہمارا رب غفار ہے، لیکن کتنا زیادہ غفار ہے، کتنا زیادہ غفور ہے، یہ حدیث قدسی آپ کے سامنے ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ زمین سے لے کر کے آسمان کی چوٹیوں تک پہنچ جائے، اس کے بعد تم استغفرتنی، اے آدم کے بیٹے اس کے بعد تم مجھ سے مغفرت طلب کر، مجھ سے تو معافی مانگے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے غفرت لک، اے آدم کے بیٹے میں تجھے بخش دوں گا، میں تجھے بخشنے کو تیار ہوں۔ یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اے آدم کے بیٹے اگر تو زمین بھر کر کے خطائیں، زمین بھر کر کے معصیت، زمین بھر کر کے گناہ اللہ کے پاس لے کر کے جائے، ثم اتیتنی ولم تشرک بی شیئا، اور تو اس حال میں مجھ سے ملاقات کر کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا، شرک کرنے والا نہیں تھا، اے آدم کے بیٹے میں زمین بھر کر کے مغفرت لے کر کے آؤں گا، میں تجھے بخشنے کو تیار ہوں۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ حدیث قدسی بتانے کا مقصد یہ ہے، آج انسان اس کی زندگی کے اندر گناہ ہوتے ہیں، انسان نا امید ہو جاتا ہے کہ بھائی بڑی غلطیاں ہو چکی ہیں، بڑی خطائیں ہو چکی ہیں۔ یہ حدیث قدسی اپنے سامنے رکھے، ہمارا رب غفور ہے، ہمارا رب غفار ہے، اتنا زیادہ بخشنے والا ہے، اتنا زیادہ معافی عطا کرنے والا ہے کہ انسان صرف سر سے لے کر کے پیر تک نہیں، زمین بھر کر کے بھی خطائیں، زمین بھر کر کے بھی گناہ اللہ کے پاس لے کر کے جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے کو تیار ہے۔ اور رمضان کے جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں بھائی، رمضان کا مہینہ اللہ نے ہم کو اسی لیے دیا ہے، رمضان کا مہینہ سحری اور افطاری کرنے کا مہینہ نہیں ہے بھائی، ہم نے رمضان کو صرف سحری اور افطاری تک محدود رکھا ہے۔ رمضان کی اصل روح جو ہے، جب آپ غور کریں گے رمضان کی اصل روح آپ کو مغفرت نظر آئے گی۔ آپ قرآن کریم کی آیتیں سنتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض اس لیے کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ بھائی تقویٰ کیا چیز ہے؟ تقویٰ اسی کا نام ہے کہ انسان گناہوں کی زندگی چھوڑ کر کے اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی کی طرف آ جائے، اور توبہ بھی اسی کا نام ہے کہ انسان گناہ والی زندگی سے رجوع کر کے، انسان گناہوں والی زندگی کو چھوڑ کر کے نیکی والی زندگی کی طرف آ جائے۔ مغفرت بھی اسی کا نام ہے کہ انسان غلطی کیا، خطائیں ہوئی، اللہ کی معصیت، اللہ کی نافرمانی ہوئی، توبہ کر کے انسان رجوع کر لے، اسی کا نام تو تقویٰ ہے۔ تو رمضان آیا ہی اس لیے ہے تاکہ ہم جیسے گناہوں کی، ہم جیسے گنہگار لوگوں کی مغفرت ہو سکے۔ اسی لیے پچھلے خطبہ جمعہ میں اللہ کے نبی کی حدیث آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی، ایز اے ریمائنڈر اس کو پھر سے ذکر کرتا چلو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ جاتے ہیں، جبریل امین ہیں، بد دعا کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے ہیں، اور بد دعا کے کلمات کیا تھے؟ ایسا انسان ذلیل ہو جائے، ایسا انسان رسوا ہو جائے، ایسا انسان ذلت و خواری اس کی زندگی کے اندر آ جائے جسے رمضان کا مہینہ ملے، ثم انسلخ، رمضان اس کی زندگی سے گزر جائے اور اس انسان کی مغفرت نہ ہو سکے۔ بھئی رمضان آیا ہی اس لیے ہے تاکہ ہماری مغفرت ہو سکے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، رمضان کی آج 20واں رمضان ہے، رمضان کے ایام گزر رہے ہیں بھائی، ہم تیسرے عشرے میں بالکل داخل ہونے کو ہیں، کیا ان 20 دنوں کے اندر ہم نے اللہ سے معافی مانگی؟ کیا ان 20 دنوں کے اندر کبھی ہاتھ اٹھا کر کے ہم نے اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے جو دنیا کے اندر ہیں یا اگر نہیں ہیں دنیا سے جا چکے ہیں، کیا ہم ان کے لیے کبھی ہم نے مغفرت کی دعائیں کی بھائی؟ رمضان آیا اس لیے ہے تاکہ ہماری مغفرت ہو سکے، اور رمضان کے اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی مغفرت کے بہت سارے مواقع ہم کو عطا کیے ہیں۔ کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، رمضان کے اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت کے جو موقع ہم کو عطا کیے ہیں۔
سب سے پہلا موقع رمضان کے روزے رکھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کو فرض ہی اس لیے کیا ہے تاکہ ہمارے گناہوں کی مغفرت ہو سکے۔ آپ صحیح بخاری کی روایت بارہا سنتے رہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان و احتسابا، ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ۔ رمضان کے روزے رکھنے کی شرط یہ ہے ایمان والا ہونا چاہیے، اور شرط یہ ہے کہ وہ احتساب کے ساتھ ہونا چاہیے۔ بھائی ایمان تو سمجھ میں آتا ہے، آپ صاحب ایمان ہیں، آپ روزہ رکھ رہے ہیں، آپ کو ثواب ملے گا۔ یعنی اگر کوئی غیر مسلم روزہ رکھے، ایمان اس کا نہیں ہے، تو اس کو روزے کا کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی سے کہتی ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن جدعان کان فی الجاہلیہ یصل الرحیم ویطعم المسکین، کہتی ہے کہ اللہ کے نبی ہمارے آبا و اجداد میں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا عبداللہ ابن جدعان، بڑا نیک انسان تھا، رشتہ داری کو جوڑنے والا تھا، مسکینوں کو کھانا کھلانے والا تھا، غریبوں کی رعایت کرنے والا تھا، دیکھ بھال کرنے والا تھا۔ فہل ذاک نافعہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا عبداللہ ابن جدعان کا یہ عمل اس کے لیے فائدہ مند ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا ينفعہ، کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایمان والا نہیں تھا۔ تو اللہ کے نبی نے شرط یہ لگائی ہے رمضان کے جس نے روزے رکھے، شرط یہ کہ ایمان والا ہو، اور دوسری شرط یہ ہے احتساب ہونا چاہیے۔ احتساب کیا چیز ہے بھائی؟ احتساب کا دو معنی ہے، ایک معنی تو یہ ہے کہ انسان روزہ رکھے ایمان کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ، اس روزے کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، ورنہ آپ پوری زندگی روزے رکھتے رہ جائیں، پوری زندگی آپ روزے رکھیں، اگر اخلاص نہیں ہے، للہیت نہیں ہے، تو پھر ایسے روزے آپ کے منہ پر ڈال دیے جائیں گے۔ تو ایک معنی تو اخلاص کا ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ انسان روزہ رکھ کر کے روزے کی جو فضیلتیں ہیں، روزے کا جو ثواب اللہ کے نبی نے بتلایا ہے، جو وعدہ اللہ نے کیا ہے، انسان اس ثواب کی امید رکھتا ہو۔ اگر یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں، آپ رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، ایمان بھی ہے، اخلاص بھی ہے، اس کے بعد نبی کا فرمان سنیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، غفر لہ، ایسے انسان کو بخش دیا جائے گا ما تقدم من ذنبہ، اس نے اپنی پچھلی زندگی کے اندر جتنے بھی گناہ کیے ہیں۔ ابھی آپ کی زندگی، آپ 30 سال کے ہیں، 35 سال کے ہیں، 40 سال کے ہیں، پیدا ہونے سے لے کر کے 40 سال کی عمر تک آپ سے جو بھی خطائیں ہوئی ہیں، جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ گناہ صغیرہ ہونے چاہیے، کبیرہ گناہ نہیں۔ رمضان کے روزے رکھنے سے کبیرہ گناہوں کی معافی نہیں ملنے والی، کبیرہ گناہوں کے لیے آپ کو توبہ کرنا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو اللہ سے رو کر کے گڑ گڑا کر کے معافی مانگنی ہوگی۔ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، رمضان کے روزے کی فرضیت، رمضان کے روزے کی فضیلت بتاتے ہوئے اللہ کے نبی کہتے ہیں انسان اگر ایمان کے ساتھ احتساب کے ساتھ روزہ رکھ لے، اس کے پچھلے صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ پہلا موقع ہے بھائی، اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض اس لیے کیے ہیں تاکہ ہماری مغفرت ہو جائے۔ اور آگے بڑھیے، رمضان کے روزے، رمضان کے اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت کا جو دوسرا موقع اگر آپ کو عطا کیا ہے، وہ موقع ہے قیام اللیل کرنا، تراویح کی نماز پڑھنا۔ ماہ رمضان ماہ غفران ہے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ من قام رمضان، جس نے رمضان کے مہینے میں قیام کیا، ایمان و احتساب، ایمان کے ساتھ احتساب کے ساتھ، تراویح کی نماز جس نے پڑھی، قیام کیا، قیام اللیل کرتا رہا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، ایسے انسان کو بھی بخش دیا جائے گا جس اس نے اپنی پچھلی زندگی کے اندر جتنے بھی گناہ کیے، جتنی بھی خطائیں کی ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، اب اتنا بہترین موقع اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے ذریعے سے ہم کو بتایا ہے، اب اس سے بہتر موقع اور کیا چاہیے؟ پچھلے جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں، رمضان کے روزے رکھ لو، اخلاص کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، سارے مٹا دیے جائیں گے۔ اگر وہ صغیرہ ہیں، قیام اللیل کر لو، تراویح کا اہتمام کر لو، 1 مہینے کی بات ہے، 1 مہینے کی بات ہے، تمہارے پچھلے سارے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ رمضان آیا ہے اس لیے تاکہ ہماری مغفرت ہو سکے بھائی۔ اور آگے بڑھیے، تیسرا عمل، رمضان کے اس مہینے کے اندر اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کا تیسرا موقع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من قام لیلۃ القدر
ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ رمضان کے تیسرے عشرے میں ہم داخل ہو رہے ہیں۔ یہ تیسرا عمل تیسرے عشرے کے تعلق سے ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا، من قام لیلۃ القدر، جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا ایمان کے ساتھ احتساب کے ساتھ۔ اب لیلۃ القدر کے اندر قیام کرنے کا معنی کیا ہے بھائی؟ قیام اللیل تو سمجھ میں آتا ہے کہ نمازوں کا اہتمام کیا جائے، تراویح کا اہتمام کیا جائے، لیکن رمضان کے تیسرے عشرے کے اندر جو ایک عظیم عبادت ہے، جو ایک عظیم رات ہے، لیلۃ القدر، شب قدر، شب قدر میں قیام کا معنی کیا ہے؟ شب قدر میں قیام کا معنی یہ ہے کہ شب قدر کو اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت، تلاوت قرآن، ذکر و اذکار میں گزارا جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من قام لیلۃ القدر، جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا، شرط یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ غفر له ما تقدم من ذنبه، ایسے انسان کے پچھلے جتنے صغیرہ گناہ ہیں وہ سارے کے سارے مٹا دیے جائیں گے۔ یہ تیسرا موقع ہے بھائی، آپ چاہتے ہو کہ مغفرت ہو جائے، چاہتے ہو کہ صغیرہ گناہ سارے مٹا دیے جائیں، تو آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا، لیلۃ القدر میں قیام کرنا پڑے گا۔ افسوس کی بات یہ ہے بھائی، آج ہمارے سماج کے اندر لیلۃ القدر کا تصور کیا ہے؟ بڑی حیرت ہوتی ہے، بہت ساری ایسی مسجدیں ہیں جب وہاں کا دورہ کیا جائے، دیکھا جائے، لیلۃ القدر کو ہم اور آپ لوگوں نے مذاق بنا کر کے رکھا ہے، مذاق بنا کے رکھا ہے بھائی ہم لوگوں نے۔ شب قدر جو 1000 مہینوں سے بہترین عبادت والی رات ہے، لیلۃ القدر میں ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے بھائی؟ بہت ساری مسجدوں کے اندر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں خصوصی طور پر پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں، 4 گھنٹے 5 گھنٹے خصوصی طور پہ 4-5 علماء کو بلا کر کے پوری رات تقریر ہوتی رہتی ہے بھائی رمضان کے آخری 5 طاق راتیں جو ہیں وہ اجلاس عام کے لیے نہیں ہیں۔ سال کے 11 مہینے آپ کے پاس ہیں، سال کے 11 مہینے آپ دعوتی کام کیجئے، اجلاس آپ منعقد کیجئے، پروگرام آپ منعقد کیجئے، لیکن خصوصی طور پر لا کر کے ان 5 طاق راتوں میں پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں، پوری رات تقریریں ہوتی رہتی ہیں۔ جہاں یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں، بہت ساری جگہوں پہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ طاق راتوں میں کیا کیا جاتا ہے؟ خصوصی طور پہ طاق راتوں میں ہمارا جو مین فوکس ہوتا ہے یا تو بریانی کی طرف ہوتا ہے یا پلاؤ کی طرف ہوتا ہے۔ نوجوانوں کی اچھی خاصی ٹیم ہوتی ہے، طاق راتیں آتے ہی فوراً پلاننگ شروع ہو جاتی ہے، بھائی آج یہ پکوان بنانا ہے، آج یہ آئٹم بنانا ہے، آج یہ چیزیں تیار کرنی ہے۔ میرے بھائی اور دوستوں، رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتیں ہیں اور آپ کو کھانے کے لیے نہیں ملی ہیں۔ کتنا افسوس کی بات ہے بھائی، مرنے کے بعد جب کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا، میرے بندے دنیا کے اندر گیا تھا، 1000 مہینوں سے بہترین عبادت والی رات مجھے عطا کی گئی تھی، اے ابن آدم تم کر کیا رہا تھا؟ اللہ کے سامنے ہم کیا کہیں گے؟ اللہ 10 روپے والی چائے کے پیچھے ہم دوڑ رہے تھے، پکوڑے کے پیچھے دوڑ رہے تھے، کھانے کے پیچھے بھاگ رہے تھے، چائے اور پانی کے پیچھے دوڑ رہے تھے۔ میرے بھائی اور دوستوں، طاق راتیں کھانے کے لیے نہیں، انجوائے کرنے کے لیے نہیں آتی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اما عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں جب طاق راتیں آتی تھیں، رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شدّ بِإِزَرَا، اللہ کے نبی اپنی کمر کس لیا کرتے تھے، واحیا لیلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات جاگتے تھے، پوری رات کو زندہ رکھتے تھے، اور صرف اکیلے نہیں، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے تھے، ان کو بھی جگاتے تھے، اٹھ جاؤ، طاق راتیں ہیں، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ میرے بھائی اور دوستوں، کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ جو ساری چیزیں خرافات کے نام پر شب قدر میں طاق راتوں میں جو چیزیں ہوتی ہیں، ان چیزوں کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ طاق راتیں اللہ کی بندگی کے لیے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے ہیں۔ کوشش یہ کریں ایک ایک لمحہ اللہ کی عبادت میں گزرے، کوشش یہ کریں ایک ایک لمحہ ذکر الہی میں، تلاوت قرآن میں، نوافل کے اہتمام میں گزرے۔ اور اس کے علاوہ جو دنیاوی خرافات ہیں، اب اس کا یہ بھی معنی نہیں ہے کہ طاق راتوں میں بالکل روزے کے طریقے سے ہو جائے، کھائیں گے نہیں، پیئیں گے نہیں، بالکل چپ چاپ۔ بھائی شریعت کے اندر جب آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ
عبادت کی طرف فوکس کرے تو اس کا یہ معنی نہیں ہوتا ہے کہ کھانا پینا چھوڑ دیں، کھائیے پیجیے، لیکن اصل فوکس ہو اللہ کی مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ تیسرا موقع ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر ہمیں اور آپ کو اپنی مغفرت حاصل کرنے کا موقع دیا ہے، تاکہ راتوں میں قیام کیا جائے، اللہ کی بندگی میں گزارا جائے، ایمان کے ساتھ احتساب کے ساتھ پچھلے صغیرہ گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ ایک اور عمل ہے رمضان کے آخری عشرے کے اندر، ایک عبادت ہے جسے اعتکاف کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ابن ابی دنیا اپنی کتاب فضائل رمضان کے اندر ایک حدیث ذکر کرتے ہیں، من اعتکف رمضان، جس نے رمضان کے مہینے کے اندر اعتکاف کیا ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبی، اعتکاف کرنے والے کے پچھلے صغیرہ گناہ سارے مٹا دیے جائیں گے، صغیرہ گناہ جو اس نے کیے سب مٹا دیے جائیں گے، جس نے رمضان کے مہینے کے اندر ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ اعتکاف کیا۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو، یہ روایت امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے، بلکہ آپ یوں سمجھ لیں کہ اعتکاف کی فضیلت ضرور ہے، اعتکاف کا مقام ضرور ہے، لیکن اعتکاف کے تعلق سے جتنی بھی روایتیں بیان کی جاتی ہیں، عام طور سے وہ روایتیں یا تو موضوع ہیں، یا تو پھر ضعیف ہیں، یا منکر ہیں، یا ضعیف جدہ ہیں، وہ روایتیں صحیح نہیں ہیں۔ یہ حدیث جو بیان کی جاتی ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنے والا ایسا انسان، اس کے پچھلے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، یہ حدیث امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اور آخر میں ایک حدیث اور بیان کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ رمضان کے تعلق سے ایک حدیث ہمارے یہاں بڑی مشہور ہے، لوگ بیان کرتے ہیں کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ یعنی شروع کے 10 ایام رحمت والے، اس کے بعد 10 سے لے کر کے 20 تک اللہ کی مغفرت حاصل کرنے والے، اور 20 سے لے کر کے 30 تک جہنم سے آزادی کے مہینے، آزادی کے عشرے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ حدیث بھی صحیح نہیں ہے، امام البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو موضوع قرار دیا ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ رمضان کے 30 دن اللہ کی رحمت کے مہینے ہیں، رمضان کے 30 دن مغفرت کے مہینے ہیں، رمضان کے 30 دن جہنم سے آزادی کے مہینے ہیں۔ رمضان کے عشروں کو اس طریقے سے ڈیوائیڈ کرنا یہ درست نہیں ہے، روایت موضوع ہے، روایت من گھڑت ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، خلاصے کے طور پر یہی کہوں گا، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، رمضان کا یہ مہینہ ہمیں اور آپ کو اس لیے ملا ہے تاکہ اللہ کی مغفرت حاصل کر سکیں۔ اللہ کے واسطے رمضان کے 20 ایام آپ نے جیسے بھی گزارے ہیں سو گزر گئے، لیکن آنے والے دنوں میں کوشش یہ ہو آپ خصوصی طور پر ٹائم نکالیں اس کے لیے، اپنے لیے مغفرت کی دعائیں کریں، والدین ہیں ان کے لیے دعائیں کریں، بچوں کی ترقی کے لیے دعائیں کریں، والدین دنیا سے جا چکے ہیں، آپ کی وعزہ واقربہ و رشتہ دار جو دنیا میں نہیں ہیں، جو قبر کے اندر ہیں، وہ لوگ آپ کی دعاؤں کے زیادہ مستحق ہیں، انہیں ہماری دعاؤں کی زیادہ ضرورت ہے، ہم ان کے لیے دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کے اندر ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغیچہ بنا دے۔ ہم ان کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ اگر قبر کے اندر ان کو عذاب ہو رہا ہے، اے اللہ ان کے لیے آسانی کا معاملہ فرما، اے اللہ تو ان کے قبر کو نور سے بھر دے۔ ہم اپنے والدین کے لیے جو دنیا کے اندر باحیات ہیں، دنیا کے اندر موجود ہیں، ان کے صحت و تندرستی کے لیے دعائیں کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ہمارے والدین کے اوپر ایسا ہی رحم فرما جیسا انہوں نے ہمیں بچپن کے اندر پالا تھا، بچپن کے اندر جس طریقے سے انہوں نے ہماری تربیت کی تھی۔ میرے بھائی اور دوستو، آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہی کہوں گا، مولا کریم رمضان کے اس مہینے کو ہمارے اور آپ کے لیے اور سارے مسلمانوں کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ رمضان کے اس مہینے کو ہم سارے لوگوں کے لیے، مسلمان مردوں کے لیے، مسلمان عورتوں کے لیے، اے اللہ جہنم سے آزادی کا مہینہ بنا۔ اے اللہ جو ایام باقی بچے ہیں ایام کے اندر کچھ ایسی خاص عبادتیں انجام دینے کی ہمیں توفیق دے کہ اللہ ان اعمال کو انجام دے کر کے ہم تیرے جنت کے مستحق بن سکیں۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔